السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آج اللہ کے فضل و کرم اور مہربانی سے آپ کو میں LDN کے کیمرہ مین خصوصی معاذ صدیقی کی وساطت سے سعودی عرب کے شہر طائف میں وہ مقام دکھا رہا ہوں جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہونے کے بعد آ کر آپ نے یہاں پر توقف فرمایا تھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پاکستان سے دیگر زائرین بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ ان مقامات مقدسہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی مقام پر ایک مسجد کو بھی ہے جو کہ اب بند کر دی گئی ہے۔ ابھی ہم اپنے کیمرے کے ذریعے وہ پتھر اور مقام آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی حالت کے اندر یہاں پر آ کر توقف فرمایا تھا۔ آئیے یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو آپ کو سامنے تکون پتھر نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ مقام جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی حالت میں آ کر توقف فرمایا تھا، اور دائیں ہاتھ کے اوپر مسجد کو ہے جو کہ اس وقت بند کر دی گئی ہے۔ وہ بھی میرا کیمرہ مین آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہے، اور یہاں سے آگے چل کر انشاءاللہ ہم آپ کو مزید مقامات مقدسہ مطالعاتی اور زیارتی طور کے اوپر دکھائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ پر مسجد نظر آ رہی ہے، یہ وہ تاریخی مسجد مدہون ہے کہ جو جگہ میں نے آپ کو ابھی پہلے دکھائی تھی، وہاں کفار مکہ نے کوشش کی تھی پہاڑ سے مزید پتھر گرانے کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لے آئے تھے، اور اس مقام سے جڑے ایک تاریخی مقام کے واقعے کو میں اگلے مرحلے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دو مقامات دکھائے ہیں، یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے وہ کفار طائف تھے، اور یہ وہ راستہ ہے جو کہ میں آپ کو اس انگور کے باغ میں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ وہ باغ ہے جو کہ اس وقت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن عتبہ کا انگوروں کا باغ تھا۔ یہ راستہ اسی باغ میں جا رہا ہے، اور کیمرہ مین آپ کو وہ تمام راستہ اپنے کیمرے کی اسکرین پر دکھا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم پڑتے ہی عداس صحابی رسول ہو گئے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد عداس، یہ اس صحابی رسول کے نام سے منسوب ہے اور قائم ہے آج بھی، اور مختلف ممالک کے زائرین یہاں آ کر نوافل ادا کر رہے ہیں،
اور معلمین اور معتمرین انہیں اس حوالے سے اپنی آگاہی دے رہے ہیں۔ مسجد عداس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، جو طائف کے شہر میں واقع ہے۔